حضرت ابو حفص حداد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کا قرب کیسے حاصل ہوا، میں کیسے رب کے قریب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری جوانی تھی، میں کسی لڑکی پر وارفتہ ہو گیا اور کافی اس کی محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ میں گھر والوں سے کہہ بیٹھا کہ جب تک اس کی طرف سے ہاں نہ ہوگی میں کسی اور گھر میں کوئی رشتہ نہیں کروں گا۔ یہ سوار، یہ بھوت، یہ جن میرے دماغ پر اتنا سوار ہوتا گیا کہ آخر میں نے کوئی راہ ڈھونڈی، کوئی جادوگر، کوئی ایسا تعویذ ڈھونڈنے والا تاکہ اس کے پاس جا کر اپنا مسئلہ پیش کروں۔ تو آخر اس کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی کا پتہ ملا جو بڑا جادوگر تھا۔ حضرت ابو حفص کہتے ہیں میں چلا گیا اس یہودی کے پاس، اپنا سارا مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ ایک حل ہے، میرے پاس وظیفہ ہے، لیکن ایک میری شرط ہے۔ تو ابو حفص کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ تو اس یہودی نے، اس جادوگر نے کہا کہ شرط میری یہ ہے کہ 40 دن تم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس 40 دن کے دوران کوئی ایک نیکی بھی نہیں کرنی۔ 40 دن کے دوران کوئی ایک نیکی، نہ کسی سے سلام لینا ہے، نہ دعا لینی ہے، نہ کسی کو سلام کرنا ہے، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے ہوئے نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ کوئی اور ایسا جملہ کہنا، یعنی کوئی نیکی کا ایک کام بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایک نیکی کا بھی کام کر بیٹھے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ 40 دن وظیفہ کرو، اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارا کام کیسے ہوتا ہے۔ ابو اس کہتے ہیں میں وہ وظیفہ لے کر آ گیا اور میں لگ گیا اس کام میں، اور میں نے پوری پرہیز کی کہ نہ کوئی مجھ سے سلام لے، نہ دعا لے، نہ جواب لے، نہ میں کسی کو سلام کروں، نہ کوئی ایسی نیکی کا کام کروں۔ میں نے نماز بھی چھوڑ دی، قرآن بھی چھوڑ دیا، اور بسم اللہ پڑھنا بھی چھوڑ دی، کسی سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ رات کے اندھیرے میں نکلتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، وہ بھی قضاء حاجت کے لیے، کیونکہ کسی نے دیکھ لیا، اگر میں نے سلام نہیں کیا تو اس نے تو سلام کر دینا ہے، پھر مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو ابو حفص کہتے ہیں کہ ایک رات تھی، آدھی رات سے کافی ٹائم تھا، آدھی رات گزر چکی تھی، میں نکلا قضاء حاجت کے لیے، تو راستے میں نے دیکھا نا کہ ایک پتھر پڑا ہے۔ وہ پتھر میں نے اس نیت سے اٹھایا کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوگی، نمازی حضرات مسجد کی طرف آئیں گے، اور یہ پتھر پڑا ہے ان کے راستے میں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس کی چوٹ کھا کر گر جائے، کئی ضعیف العمر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اس لیے سے وہ پتھر اٹھا کر سائڈ کر دیا، اور جیسے ہی 40 دن پورے ہوئے ابو حفص کہتے ہیں میرا وہ کام ہوا نہیں۔ میں بڑے غصے میں جا کر اس عامل کے پاس، جادوگر کے پاس گیا کہ میرا کام تو نہیں ہوا، تم نے کہا تھا کہ 40 دن میں ہو جائے گا۔ تو اس جادوگر نے، اس یہودی نے کہا کہ بیٹھ میرے پاس تسلی سے، اب ذرا بتا تو نے کسی نہ کسی ٹائم میں کوئی ایک نیکی کا کام ضرور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، نہ میں نے کسی سے سلام لیا ہے، نہ دعا لی ہے، نہ جواب دیا ہے، نہ میں نے نماز پڑھی ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ میں نے کوئی اور نیکی کا کام کیا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ذرا دماغ پہ زور دو اور سوچو کہ کوئی نہ کوئی تم سے نیکی کا کام ہوا ہے، اس لیے یہ سارا وظیفہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو ابو حفص کہتے ہیں میں نے پھر سوچ کر میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے اور تو نیکی کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ آدھی رات کے بعد جب میں ایک مرتبہ اٹھا تھا اور راستے میں پتھر اس نیت سے اٹھایا کہ کہیں نمازیوں کو لگے نہ، تکلیف نہ ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد پڑ رہا ہے، یہ نیکی میں نے کی ہے، پتھر میں نے راستے سے ہٹایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو حفص کہتے ہیں اس یہودی عامل نے کہا کہ اے نادان، جو رب کائنات 40 دن چھوڑنے کے باوجود نہ کوئی تم نے وظیفہ کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ کوئی اور نیکی کا کام کیا، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دنوں میں وہ تمہاری ایک نیکی بھی ضائع ہونے نہیں دی۔ سوچو کہ جب تم نمازیں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، وہ رب تم پر کتنا مہربان ہوگا۔ اور آخر اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا پسندیدہ بندہ تمہیں ملے یا نہ ملے، لیکن آج میں تہیہ کر رہا ہوں جو رب ایک نیکی بھی ضائع ہونے نہیں دیتا،
تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے قرآن سے دور ہیں، اس کے دین سے دور ہیں؟ تمہیں وہ پسندیدہ شخص مبارک ہو، میں آج سے یہ ساری چیزیں بھی چھوڑ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہونے لگا ہوں۔ حضرت ابو حفص کہتے ہیں بس وہ ایک جھٹکا مجھے ایسا لگا، ایک جھٹکا ایسا لگا جس نے مجھے رب کی راہ بھی دکھا دی، رب کا قرب بھی دے دیا۔ تو کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو عزیزان محترم، اسے ضائع مت ہونے دے، یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے، رب کے قرب کا ذریعہ۔ دوسری بات، اپنا تعلق حضور علیہ السلام سے اتنا مضبوط کر لیں، اتنا جوڑ لیں کہ کوئی دنیا کی لالچ، کوئی دنیا کا بدماش، کوئی دنیا کا گستاخ، کوئی بے دین گمراہ یہ تعلق تم سے توڑ نہ سکے۔ ہمارے تعلق کمزور ہو گئے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عزیزان محترم جب وقت آتا ہے تو پھر پھسل جاتے ہیں۔